کیا نام ہے تمام سننے والے عزیزوں کی سلامتی چاہتی ہوں. خدا آپ سب کو بہت برکت دے. تو میرے عزیزوں میرا آج کا جو ٹاپک ہے کامل دل ہے. ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے نکالیں گے. دوسرا تواریخ کی کتاب ہے اور اس کا 16 باب ہے اور اس کی 9 آیت پڑھیں گے. لکھا ہے کہ کیونکہ خداون کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئی کبھی دکھائے. خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو. آمین. آپ بیٹھ جائیں. میں نے آیت اس لیے جلدی پڑھ لی تاکہ سننے والے لوگ جو آرام سے بیٹھ جائیں. میرے عزیزو جب ہم اس چیپٹر کو تواریخ کی کتاب کو پڑھتے ہیں, یہ بادشاہوں کی کتاب کے اوپر لکھا گیا ہے. اس میں 40 سے زائد میرے خیال سے 40 ہی بادشاہ ہیں, اچھے اور برے بادشاہ جو ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن آج اس بادشاہ کی طرف میں آپ کا دھیان اور توجہ اپنی اور میری لے کے جانا چاہ رہی ہوں. وہ بادشاہ آسا ہے. آسا بادشاہ کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاں جی. اور وہ کیسا تھا؟ بہت اچھا تھا. ویری گڈ. وہ بہت اچھا تھا. یہ چوتھا بادشاہ میرے عزیزو ایسا تھا جس نے اپنی 40 سال حکومت کی. نمبر 1 پہ آتا ہے ساؤل جس نے 40 سال اپنی حکومت کی. نمبر 2 پہ آتا ہے داؤد, اس نے بھی 40 سال اپنی حکومت کی. نمبر 3 پہ آتا ہے سلیمان اور نمبر 4 پہ آتا ہے بادشاہ آسا. اس نے اپنی 40 سال حکومت کی. ان چاروں کے علاوہ کوئی ایسا بادشاہ نہیں آتا جو 40 سے اوپر یا 40 کو کراس کرے. میرے خیال میں انہوں نے 30 کو بھی کراس نہیں کیا ہوگا. بہت تھوڑے عرصے کے لیے وہ خدا کی حضوری میں چلتے رہے. میرے عزیزو جب ہم آسا کے بارے میں سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو آسا بہت ہی اچھا انسان تھا. اس کا خدا کے ساتھ دل لگا ہوا تھا اور آپ کو پتہ ہے وہ اپنی ماں کے خلاف بھی ہو جاتا ہے. اس نے اپنی ماں کا تخت اپنے ساتھ لیول میں اپنے برابر میں بنوایا آتا ہے, لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میری ماں غیر بتوں کی پوجا کرتی ہے, ان کی قربانیاں چڑھاتی ہے, قربانیاں کھاتی ہے, تو اس نے اپنی ماں کا تخت خارج کروا دیا, ختم کروا دیا. اور اس کی ماں کے نے جتنے بنائے ہوئے بت تھے سارے بتوں کو اس نے ہٹوا دیا, چکنا چور کروا دیے. بہت سے ایسے خادمین بھی ہیں, ہماری اپنی فیملیوں میں بھی ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو صحیح طریقے سے پراپر طور پہ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے ہوتے. ہمیں ان کی روشوں کا پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم ان کے خلاف ایکشن کرنے والے نہیں بنتے. لیکن یہاں پہ آسا بادشاہ بڑا ہی زور آور طریقے سے اپنی ماں کو ایک تو تخت سے بیٹھنے نہیں دیتا اور ایک اپنی ماں کے خلاف جانا, یہ بھی کوئی چھوٹی سی بات نہیں. لیکن اگر آپ سچائی پہ ہیں, آپ سچائی پہ قائم ہیں, تو آپ اس کے خلاف جا سکتے ہیں, چاہے وہ آپ کا فادر ہو چاہے وہ آپ کی مدر ہو. میرے عزیزوں جب ہم اس بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کیسے ملک مصر سے نکل کے آیا. ہم جب خروج کا 3 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا کہ خدا نے اپنے لوگوں کی دکھوں کو خوب دیکھا, وہ اترا ہے خود تاکہ اپنے لوگوں کی مدد کرے. اب وہاں کے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ خدا کے ساتھ کامل نہیں تھے, وہ لوگ خدا کے ساتھ کہیں صحیح طریقے سے چل نہیں رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ مصر کی غلامی میں آئے. اور مصر کی غلامی کے اندر انہوں نے 40 سال ان کی خدمت کی اور بہت ٹف خدمت انہوں نے کی. اور جب وہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے تو انہوں نے خداوند کو کامل دل کے ساتھ یاد کیا. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا شکلوں پہ نہیں جاتا, صورتوں پہ نہیں جاتا, قد آور پہ نہیں جاتا, وہ دلوں کو دیکھتا ہے. اس نے اس وقت اپنے لوگوں کے دلوں کی آہوں کو سنا, فریادوں کو سنا. داؤد کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے اس کے دل کو دیکھ لیا ہے, یہ دل بالکل میرے اسی طرح ہے جس طرح کا میں ایک انسان کا دل چاہتا تھا. جب اس کے لوگ دل سے فریاد کرتے تو اس نے ان کی فریاد کو سنا اور وہ خود اتر آیا. میری عزیزو جب یہ آسا کام کر رہا ہے تو آسا کو ایک نبی آ کے بتاتا ہے, حنانیہ ایب بن آتا ہے اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ بادشاہ
تیرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے. بجائے کہ وہ بادشاہ اپنی غلطی ایکسپٹ کرے، وہ اس کی اپنی غلطی مانتا ہی نہیں. سم ٹائم میرے عزیزو ہم بھی کلیسیا میں اچھے خادم ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے، ہم اپنی غلطی کو مانتے نہیں ہیں. یہاں پہ آسا سے بھی کچھ ایسی ہی غلطی ہوئی. آسا نے اپنی غلطی کو ایکسپٹ نہیں کیا، اور بجائے کہ وہ ایکسپٹ کر کے خدا کی حضوری میں معافی مانگتا، اس سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ اس نے آرام کے بادشاہ سے مدد مانگی. آرام کا بادشاہ جو تھا وہ غیر قوم سے تعلق رکھنے والا تھا، وہ داؤد کا بہترین دوست بھی تھا. سلیمان نے بھی اس سے ہیلپ مانگی تھی، لیکن سلیمان نے ہیلپ جنگ جیتنے کے لیے نہیں مانگی تھی. سلیمان نے جسٹ اتنا کہا تھا کہ تیرے علاقہ کے جو لوگ ہیں وہ دریا میں میرے لوگوں کے ساتھ جائیں گے اور وہاں کے لیے ہیکل کے لیے لکڑی اور جو ہمیں سامان چاہیے وہ جنگلوں سے کاٹ کے لے کے آئیں گے اور اس کو کاٹنے میں ہماری مدد کریں گے، اور میں اس کا آپ لوگوں کو سیلری بھی دوں گا. سلیمان نے یوں کیا تھا. لیکن یہ بادشاہ کچھ عجیب بھی کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف اسرائیل آ گئے ہیں، یعنی یہ 2 قبیلوں کے اوپر حکومت کرنے والا. کہہ رہے تھے میرے اوپر 10 قبیلے میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کی مجھے مدد کی ضرورت ہے. جب یہ نبی آتا ہے تو نبی آگے سے کہتا ہے کہ بادشاہ جب تو پہلے جنگیں کرتا رہا تو ان جنگوں میں کیا اسرائیل سے کئی گنا لوگ زیادہ تھے، زور آور تھے، ان کے پاس رتھ تھے، اعلیٰ قسم کے ان کے پاس ویپن تھے، اور وہ بڑی زور کے ساتھ بڑی قوت کے ساتھ آتے تھے تیرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. کیا تجھے خدا نے ادھر سے چھڑایا نہیں؟ کیا تجھے خدا نے وہاں سے آزادی نہیں دی؟ تجھے جنگ میں فاتح نہیں دیا جو اس دفعہ تو نے آرام کے بادشاہ سے مدد طلب کی ہے؟ میرے عزیزو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا. خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین کی سیل کرتی ہیں. جب ہم انگلش بائبل میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کی آئیز واک کرتی ہیں، اور جب ہم عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں سکین کرتی ہیں. سکین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اندر سے آپ کو دیکھ رہا ہے. جب ہم ایکسرے کرانے جاتے ہیں نا تو وہ ہمارے گوشت کے اوپر سے تو کیا جاتا ہے، لیکن وہ ہماری اندر کی ہڈیوں کو بھی چیک کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ خدا کی آنکھیں ہمیں سکین کرتی ہیں. سم ٹائم میرے عزیزوں ہم دکھاوے کے لیے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم ہم دکھاوے کے لیے ورشپ کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم ہم دکھاوے کے لیے دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم ہم دکھاوے کے لیے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں. پولس رسول پتہ کیا فرماتا ہے؟ جو کرتے ہو یہ جان کے کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو. ہاللیلویا. کیونکہ ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ دل سے کرنا ہے. اگر آپ اوپر ہی اوپر سے کر رہے ہوں گے تو اس کا اجر آپ لوگوں کو بالکل نہیں ملے گا. اگر آپ دنیا کی دوڑ میں دوڑنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ وہ دلوں کو خیالوں کو جاننے والا اور پرکھنے والا خدا ہے. میری عزیزو آسا سے ایک اور غلطی ہوتی ہے، اسے ایک روگ لگ جاتا ہے، اس کے زخم ہو جاتا ہے. بجائے کہ وہ پھر سے خدا کو پاس آتا ہے، وہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیماری کا کوئی علاج ہے. اور اس نے ایک کام اور غلط کیا تھا، اس نے نبی کی باتوں کو غور سے سنا نہیں. نبی کو اس نے قید میں کروا دیتا ہے کہ اسے قید کیا جائے. جب آپ تواریخ کی 15 16 17 18 چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو اس میں یہ ساری اچھے طریقے سے سٹوری نظر آئے گی. ہم بھی جب میرے عزیزوں ہم سے غلطی ہوتی، پہلی بات تو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم سننے والے کان نہیں رکھتے. ایک بات آپ کو بتاتی چلوں، یاد رکھیے گا کہ ہم نے سننے والے زیادہ بننا ہے. پولس رسول یعقوب کے خط میں کہتا ہے کہ سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرے ہونا چاہیے. ہم سننے میں کم اور بولنے میں زیادہ تیز ہیں. ہمیں زبان ایک اس لیے دی گئی کہ ہم کم بولیں، اور 2 کان اس لیے دیے گئے کہ ہم زیادہ سنیں. سننا ہی تو آج سب سے بڑا
मुश्किल काम है। नौजवान बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी सुनना हम पसंद नहीं करते। आसा ने भी यहाँ पे सुनना पसंद ही नहीं किया। आसा ने भी गलती कर ली। एक तो उसने नबी को जेल में भेज दिया, और जब बीमार होता है तो वो खुद भी बजाय कि खुदा के पास आता, वो खुदा के पास आने की बजाय वो और तबीबों के पास चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मेरे अजीजों, वो इतना अच्छे तरीके से खुदा के साथ चल रहा होता है, खुदा उसकी उम्र दराज कर सकता था। जैसा हिस्किय्याह ने कहा कि मैंने तो बड़े अच्छे काम किए हैं। खुदा ने यशायाह की माफरत कहा कि जाके उसे कह देते तुम मरने को है। उसने अपनी खिड़की खोली और जार जार रोना शुरू कर दिया। उसने कहा हाँ हाँ, मैंने कौन सा ऐसा गलत काम किया है जिसकी वजह से मेरी मौत जल्दी आने को है, मुझे बताया जाए। उसने अच्छे काम किए थे तो इसीलिए तो उसने खुदावन के हुजूर अपनी जुबान को दलेरी के साथ खोला। इंसान अच्छे तरीके से जानता है कि मैं खुदा के साथ कैसे चल रहा हूँ और किस तरह नहीं चल रहा। मेरे अजीजों, जब हम इन लोगों को देखते हैं तो ये लोग खुदा के साथ इजराइल नहीं चल रहे होते। बैरिकुलजम को जब ये क्रॉस करके आगे आते हैं तो आपको पता है वहां पे कई माएँ बच्चों को पैदा करती हैं। 40 साल वो बियाबान में रहती हैं। 40 साल का अरसा कोई छोटा अरसा नहीं है। कुछ अरसे बाद मैं खुद 40 साल की हो जाऊंगी, ये कोई छोटा अरसा नहीं है। 40 साल एक मुद्दत है, आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है। ना तो वहां पे उनके कपड़े फटे, ना उनके जूते पुराने हुए, ना उनके कपड़े छोटे हुए, ना उनके कपड़े बड़े हुए, और ना ही उनको किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी। औरतों ने बच्चे भी पैदा किए, आदमी भी बीमार हुए होंगे, बच्चे भी बीमार हुए होंगे, लेकिन उनका ईमान और तवक्कुल खुदा पे था, और वो अपने वादे के मुताबिक उनके साथ एवरी टाइम मौजूद रहता था, रात को भी और दिन को भी। जिन लोगों के साथ खुदा होता है उन लोगों को मुश्किलें आ भी जाएं तो वो मुश्किलों से इजीली निकल जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा कामिल दिलों को देखता है। कामिल दिल का मतलब ये नहीं कि आप गुनाह नहीं कर सकते। इंसान होने के नाते हम गुनहगार हो सकते हैं। ये उसका फजल ही है जो हमें बार बार बचाता है और अपनी हजूरी में लेके आता है। इसी को तो उसका फजल कहते हैं। मेरे अजीजों, हम गुनाह करके भी उसकी हजूरी में आ जाते हैं। हम गुनाह करके भी उसके पाक कलाम को खोल लेते हैं, क्योंकि ये उसका भारी फजल है हमारे पे। मेरे अजीजों, खुदा दिलों को, मैं जैसे कि पहले भी कह रही, दिलों को, ज़हनों को बड़ी अच्छी तरीके से जानता है। मैं पाक कलाम में से दो लोगों को आपके साथ शेयर करूंगी। एक उस इंसान को जिसका दिल कामिल नहीं था, और एक उन 3 लोगों को जिनका दिल खुदा के साथ कामिल था। जब ये बादशाह आसा अपनी लाइफ में जंगे जीतता रहा, फतह पाता रहा, तो इसने खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी भी की। लेकिन जब जब हम भी खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी करते हैं, हमें उसके साथ ही साथ ब्लेसिंग मिलती रहती है। और जहाँ पे हम गुनाह करते हैं तो खुदा हमें तंबी भी करता है। वो एकदम आपको बड़े गड्ढे में नहीं फेंक देता, बल्कि वक्त ब वक्त आपको छोटी छोटी बातों के साथ तंबी करता रहता है। खुदा का पाक रूह आपसे बात करता रहता है, लोगों के जरिया से, खुदा के खादमीन के जरिया से। इसके साथ भी ऐसे हुआ, लेकिन इसने उस बात को फॉलो नहीं किया। मेरे अजीजों, जब इजराइल आ रहे थे बैरिकुलजम से, तो वो देखता है वहां पे एक बादशाह होता है। वो देखता है कि ये तो बहुत ही जोर आवर लोग हैं, और ये जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां वहां के लोग फना हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और ये बड़ी आसानी के साथ उन इलाकों को कूच करके गुजर जाते हैं। वो कहता है कि उस इंसान के लिए कोई ऐसा, इस कौम के लिए कोई ऐसा नबी ढूंढा जाए जो उनके खिलाफ लानत करे। आप जानते हैं उसने कौन सा नबी चूज किया? उसने बिलाम को चूज किया। बिलाम, मैं आपको बताती चलूं, एक गैर कौम से ताल्लुक रखने वाला था,
اور وہ نبی بھی نہیں تھا, وہ ایک نجومی تھا. اور اسرائیل کے وقت میں نجومیوں کی بہت قدر کی جاتی تھی. نجومی جو کہہ دیتے تھے, بادشاہ لوگوں کو وہ بات پوری کرنی پڑتی تھی. اگر وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے تو ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ ہمارا تخت ہل جائے گا, کیونکہ لوگ بادشاہ سے زیادہ نجومیوں کو اہمیت دیتے تھے. وہ بھی ایک نجومی تھا, غیر قوم سے تعلق رکھنے والا تھا. یشوا کی کتاب میں لکھا ہے, وہ کہتا ہے کہ کاش کہ میں صادقوں کی موت مروں. میرے عزیزو, اس کا وہ دل چیک کرتے ہیں. بادشاہ بہت بڑی ٹیم کو بھیجتا ہے اس کے پاس پیسے اور سونا چاندی, کہ جا اور جا کے سے کہ میرے لیے آ اور اسرائیل پہ لعنت کر. وہ بڑی اچھی ایک بات کہتا ہے کہ آج کی رات ٹھہر جاؤ اور میں آج خدا سے طلب کروں گا کہ وہ کیا مجھے کہتا ہے. میرے عزیزو, اتنی اچھی بات کرنے کے باوجود بھی یہ جب چیپٹر میں پڑھتی ہوں تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن جب بار بار پڑھنے کے بعد مجھے اس کی ایک بات کی اس میں سمجھ آئی. کہتا ہے کہ میں خدا کے پاس جاتا ہوں, اور جب اسے پہلی ہی دفعہ رات خدا اس کے ساتھ بات کرتا ہے, کہتا ہے کہ تو نے اسرائیل کے لیے اس کے خلاف تو نے نہیں جانا. تو جب خدا نے صاف صاف کہہ دیا تھا تو اس کو نہیں جانا چاہیے تھا. وہ جا اٹھتا ہے صبح کے ٹائم اور آتا ہے, آ کے کہتا ہے کہ مجھے خدا نے منع کیا ہے, میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. وہ ٹیم چلی جاتی ہے اور بادشاہ اس بڑی اور بڑے بڑے مشیروں کو اور بڑے عہدے داروں کو اور زیادہ زیور کو اور زیادہ پیسے کو اس کے پاس پھر سے بھیجتا ہے. اور پھر وہ یہی کہتا ہے کہ آج کی رات سٹے کرو اور میں مارننگ میں بتاؤں گا کہ میرے خدا نے مجھے کیا کہا. یہاں پہ اس کی پتہ غلطی کیا تھی, وہ کامل دل انسان نہیں تھا. اگر وہ کامل دل ہوتا تو وہ وہی پہ اسے کہہ دیتا کہ میرے خدا نے جب مجھے فرسٹ ٹائم منع کیا تو وہ مجھے آج بھی وہی بات کہے گا, لہذا آپ جا سکتے ہو. لیکن اس کا دل کامل نہیں تھا, اسی لیے تو اس نے کہا کہ شاید آج مجھے خدا پرمیشن دے دے. اور پھر وہ اٹھ کے آتا اور کہتا ہے کہ مجھے خدا نے پرمیشن نہیں دی. اور جب وہ تیسری دفعہ پھر بادشاہ لوگوں کو بھیجتا ہے اور تیسری دفعہ پھر وہ انہیں یہی بات کہتا ہے کہ آج کی رات رک جاؤ. میرے عزیزو, یہ غلطی پہ غلطی کرنا بھی بے وقوفی ہے. پولس رسول کہتا ہے ایکسپیرینس سے جانتے جاؤ کہ کیا چیز تمہارے لیے بھلا ہے اور کیا چیز تمہارے لیے بھلا نہیں ہے. ہم انسان بہت ہوشیار ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہماری شکل خدا پہ ہے, ہمارے اندر سانسیں جو ہیں وہ خدا کی ہیں, اور ہماری جو عقل ہے وہ بھی خدا جیسی ہے. تو پھر ہم بھی خدا جیسے ہوئے, ہمارے کام بھی ویسے ہونے چاہیے. لیکن اپنے مطلب کے لیے ہم بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, لیکن خدا کے کاموں کے لیے ہم نادان بن جاتے ہیں. اور پھر وہ یہی ایک کام کرتا ہے اور خدا اب اسے تنگ آ کے پتہ کیا کہتا ہے, جا چلا جا. خدا جان گیا تھا کہ اس کا دل میرے ساتھ کامل نہیں ہے, لہٰذا تو جا. اور وہ جاتا ہے اور اس نے وہی کام کرنا تھا جو بلام نبی کو برق نبی نے کہا تھا, بادشاہ نے کہا تھا. لیکن خدا نے اس کے لفظ چینج کر دیے, بلیسنگ کے لیے کر دیے. ہمیں یہاں پہ ملتا ہے ایک انسان کی خوبصورت بات کہ اس کا دل کامل نہیں تھا, کیونکہ خداوند انسان کو سکین کرتا ہے اور خدا بار بار موقع دیتا ہے کہ یہ میری طرف آ جائے, کامل دل کے ساتھ آ جائے. داؤد کہتا ہے کہ میرے اندر مستقیم روح ڈال, کامل دل ڈال. مستقیم روح کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ روح ایسا میرے اندر ہو جو میرے اندر ٹھہرا رہے, آئے اور جائے ایسا نہ ہو, تاکہ وہ میرے اندر ٹھہرا رہے اور میں تیرے خلاف گناہ نہ کر سکوں. میرے عزیزو, اب نے یہ انسان دیکھ لیا جس کا دل کامل نہیں تھا. دیکھیں, وہ خدا کے ساتھ چل بھی رہا تھا اور بار بار خدا سے دریافت بھی کرتا ہے اور خدا اس سے بات چیت بھی کرتا ہے. اب ہم ان 3 لوگوں کی طرف آتے ہیں جن کے دل خدا کے ساتھ کامل تھے. ہم دانیل نبی کی جب کتاب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بڑا اچھا 3 لوگوں کا واقعہ نظر آتا ہے. صدر مصر عبد النجوم کا, وہ 3 لوگ کامل طور پہ خدا کے ساتھ چل رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں وہاں پہ ایک بادشاہ نے ایک اصول, ایک طریقہ جاری کر دیا ہوتا ہے کہ جو کسی اور کی پوجا کرے گا میرے علاوہ اسے آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا. اور وہ 3 لوگ کہتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کی ورشپ
کرنے والے ہیں، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم آپ کے بادشاہ کے حضور جھکیں اور اس کی تعظیم کریں، اس کی ورشپ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا زندہ خدا، میرا قادر خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگلا لفظ پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ اگر وہ نہیں بھی بچاتا تو کوئی بات نہیں۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کہی، اگر وہ نہیں بھی بچاتا تو کوئی بات نہیں۔ یہ کامل دلوں کی بات ہوتی ہے۔ ہم جب خدا کے ساتھ کامل طور پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں نہیں بھی ملتی تو ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے، ہم ان کی فکر نہیں کرتے، کیونکہ ہم کامل طور پہ خدا کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے ان کو؟ وہ آگ میں جلائے جاتے ہیں۔ ان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے یسوع مسیح وہاں پہ خود موجود ہو جاتا ہے، اور ان کا ایک بال بھی جلتا نہیں۔ اور جب بادشاہ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈالے تو 3 تھے، نظر مجھے 4 آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ خدا تعالیٰ سے بیٹے کی شکل کا چوتھا انسان کون ہے؟ میرے عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جن لوگوں نے اسے ڈالا تھا وہ بھی جل کے مر جاتے ہیں، اور جب ان کو نکالا جاتا ہے تو ان کو دیکھتے ہیں ان کا ایک بال بھی نہیں جلتا، کپڑوں میں سے جلنے کی بو بھی نہیں آتی، ان کی آنکھیں سیف ہوتی، ان کے آنکھ، ان کے پاؤں، سب کچھ سیف ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے غور سے نہیں بھی دیکھا تھا، جب وہ آگ سے باہر آتے ہیں تو وہ بڑے غور سے اٹھ کے اسے دیکھتے ہیں۔ جب آپ کامل دل ہو جاتے ہیں تو لوگ اٹھ کے آپ کو دیکھنے کی آرزو کرتے ہیں، دور دور سے آ کے آپ کو دیکھنے کی آرزو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کامل طور پہ خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ذریعہ سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، خداوند کی آنکھیں روئی زمین کی سیال کرتی ہیں، لیکن کوشش یہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اوپر سے خدا کے ساتھ نہیں چلنے والے ہوں، بلکہ دل کے ساتھ چلنے والے ہوں۔ خداوند ایک گیت بھی نیکا بھائی بڑا خوبصورت گاتا ہے، خداوند شکلاتے نہیں جاندا، وہ ویکھدا دلاں نوں، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پاک کلام کو پریچ نہیں کرتے، لیکن وہ کامل طور پہ خدا کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بڑے ایماندار ہوتے ہیں۔ ہم جیسے ایماندار اوپر پہ کھڑے ہونے والے، بائبل مقدس کو سنانے والے، اس کا پریچ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم ہم بھی گر جاتے ہیں۔ لیکن کوشش ہم نے یہ کرنی کہ ہم خداوند کی حضوری میں کامل دل کے ساتھ چلیں، تاکہ اس کی تمام بلیسنگ ہماری زندگیوں میں جاری ہو جائے۔ ہالےلویا۔ میرے عزیزو، جب آپ کامل طور پہ خدا کے ساتھ چلیں گے تو وہ وعدوں کا سچا خدا ہے، پھر اس نے جتنی بلیسنگ کامل دل لوگوں کے ساتھ کی ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں جاری ہوگی۔ اور خداوند نے جس طرح ان 3 لوگوں کی حفاظت کی، حالانکہ انہوں نے کہا، میں کچھ دن پہلے پولی کر ایک آدمی ہے، روم کی پہلی کلیسیا کے لوگ تھے، ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، ویڈیو میں نے ابھی پوری نہیں دیکھی، آدھی دیکھی، 1.5 گھنٹے کی وہ ویڈیو تھی۔ وہ ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ روم کے لوگ کہتے ہیں کہ کیسر کے جو بادشاہ تھا اسے خدا ماننا ہے، اور وہاں پہ مسیحی لوگ کچھ ہوتے ہیں، وہ مسیحی لوگ اپنے ایمان سے ہی نہیں پھرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیویوں کو سرے عام قتل گاہ ایک بنائی ہوتی ہے، انہوں نے مسیحیوں کے لیے وہاں پہ لے جایا جاتا ہے، گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے انہیں پھاڑا جاتا ہے، ان کے بچوں کو شیروں کے آگے ڈالا جاتا ہے، نوجوان بچوں کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو بھی شیروں کے آگے انہوں نے ڈالا، لیکن وہ اپنے ایمان کے سے نہیں پھرے۔ اور اسی بچی کہتے ہیں کہ پولیفر، آپ جب یہ کام کرتے ہو آپ کس کے لیے کرتے ہو؟ آپ کا مسیح کہاں پہ ہے؟ آپ اسے بلاتے کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ غیر قوم سے بچی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے وہ آپ اسے بلاتے کیوں نہیں؟ آپ کا خدا کہاں پہ ہے؟ ویئر از گاڈ؟ آپ کا گاڈ کہاں پہ ہے؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ کر کے آپ کی کلیسیا کے لوگ مارے جا رہے ہیں، آپ بھی بھاگی جا رہے ہیں، بھاگی جا رہے ہیں۔ وہ میرے خیال سے مکاشفہ کی پرگندہ ایک کلیسیا تھی، کہتے ہیں آپ اس کلیسیا، وہ کلیسیا کے اوپر ویڈیو تھی، وہ کہتے ہیں کہ آپ بھاگے جا رہے ہیں، آپ کے لوگ قتل کیے جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ اپنے مسیح کو کیوں نہیں بلاتے؟ اور وہ پولیفر کہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے ہیں ہی نہیں،
ہم اس دنیا کے ہیں ہی نہیں بیٹا, ہم نے تو یہاں سے کوچ کرنا ہے, چاہے اس طرح کریں چاہے اس طرح کریں, جانا تو ہم نے مسیح کے پاس ہے. اور وہ کہتا ہے یہ فخر کی بات ہے کہ ہم جناب المسیح کی خاطر شہید ہو رہے ہیں. وہ اتنی فخر کی بات مانتے ہیں. اور آج تک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ویسے ہمارے مسیح لوگوں کا ایمان بہت کامل ہے, بہت مضبوط ہے, وہ اپنے ایمان سے پھرتے نہیں, لیکن سم ٹائم لوگ پھر بھی جاتے ہیں چند پیسوں کے لیے, راشن کے لیے وہ اپنے نام اپنا آئی ڈی کارڈ چینج کروا لیتے ہیں. جب ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ زمین پہ بھی سزا پائیں گے اور ابدی زندگی میں بھی. خدا ان کے اس خوبصورت پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو, اور خدا ہمیں یہ فضل عطا کرے کہ ہم